Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Welcome all of you in this session of Surah Al-Muzammil. لاسٹ ویک آپ لوگوں کو پتا ہے کہ ہم لوگوں نے سورہ مزمل کی پہلی 8 آیات جو تھیں اس کی ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ود گرامر اور اس کے بعد ڈفرینٹ علماء کی تفاسیر سے ہم لوگوں نے اسٹڈی کیا تھا، اس سے ریفرنسز لیے تھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی ہم سیم آیت نمبر 1 سے لے کے 8 تک، اس میں سے ہم لوگوں کے لیے کون کون سے لرننگ پوائنٹس ہیں، کون کون سے ایکشن پوائنٹس ہیں، کیا کیا ہم لوگوں نے اس میں سے کی ایکسٹریکشنز نکالے ہیں، یا ہم لوگوں نے اس کو کس طرح انڈرسٹینڈ کر کے ہم لوگ کس طرح اپنی لائفز میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے نا وہ شیئر کریں گے. تو آپ میں سے اس میں جو بھی اس میں سے اخذ کی ہے اپنے لیے سیکھنے کو یا اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تو وہ آپ لوگ ضرور اپنا پوائنٹ آف ویو دیجیے گا، کیونکہ جتنا زیادہ آپس میں شیئرنگ کریں گے تو اتنا زیادہ ہم سب کے لیے سیکھنے کو ملے گا. تو سب سے پہلے میں اس کی تلاوت کر لیتا ہوں، اس کے بعد سسٹر عظمیٰ انشاءاللہ تعالی اس کو سٹارٹ کریں گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا صدق اللہ العظیم. سسٹر عظمیٰ آپ کرنٹلی انمیوٹ کر لیں اور جو اس میں کی ایکسٹریکشن ہے جو آپ نے اخذ کی ہیں وہ سٹارٹ کرنے کرنٹلی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایوری ون. اچھا، جس طرح سے عمر بھائی نے ابھی اس کی تلاوت کی، تو ہم سورہ مزمل جو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگوں نے لاسٹ ویک میں اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پوائنٹس دیکھے تھے. تو آج ہم وہ ایکشنیبل پوائنٹس دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم اپنی زندگی شامل کر کے اور اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو اس کا ایکشنیبل پوائنٹ ہے نا، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں بیان کیا، جس پہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ یہ ہے نائٹ ورشپ اینڈ کلوزنس ٹو اللہ. جو رات کی عبادت ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا باعث بنتی ہے. جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ رات میں انسان جو ہے وہ سارا دن کا تھکا ہوا ہوتا ہے، اور رات میں آپ کو سکون کی تلاش ہوتی ہے. تو رات کے کچھ حصے میں قیام کے بعد جب انسان ساری چیزیں دنیاوی معاملات سے آزاد ہو جاتا ہے، تو وہ پھر اپنے آپ کو جو اپنی فزیکل باڈی کو تو وہ سکون پہنچاتے ہی آتا ہے. تو جو رات کی عبادت ہے وہ اس کی اسپرچول گروتھ، جو اس کی اسپرچول انہینسمنٹ ہے، اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک پرفیکٹ اپرچونٹی ہوتی ہے جو اس کی اسپرچول گروتھ کو جو ہے نا وہ مضبوط کرتی ہے. تو رات کے ٹائم پہ جس وقت آپ اٹھتے ہیں، کیونکہ آپ کی جو جسم ہوتا ہے وہ ریسٹ چاہ رہا ہوتا ہے، اس وقت آپ اپنے آپ کو اپنے روح کو جو ہے وہ بے سکون کر کے، اپنے جسم کو بے سکون کر کے اپنی اسپرچول گروتھ کے لیے جو ہے نا یہ اٹھتے ہو. تو ایک پرفیکٹ اپرچونٹی ہوتی ہے. جو لوگ بھی یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سول کو اسٹرینتھن کریں، تو رات کے ٹائم پہ یہ جو اٹھنا ہے یہ ان کو روح کو مضبوط کرتا ہے. اللہ emphasize that the importance of the night worship. آپ جو اپنا سیلف کنٹرولز ہوتا ہے، جو آپ کی ڈیزائرز پہ ہوتے ہیں، کیونکہ انسان جو اپنی پوری زندگی میں سب سے زیادہ اپنے آپ کو آرام پہنچانے کے لیے، کمفرٹ زون میں رہنے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے. تو جب رات کے ٹائم پہ وہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتا ہے تو آٹومیٹکلی وہ سب سے پہلے اپنے سکون کی جو سب سے بڑی خواہش ہے اس کمفرٹ زون کو وہ بریک کر کے تو وہ اپنے آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ سنسیئر ہو کے اس کی یاد میں مشغول ہوتا ہے. تو رات کے کچھ لمحوں میں اپنے آپ کو کچھ تھوڑی دیر کے لیے اٹھانا ہوتا ہے. تو یہ انسان کی جو ہے نا پرسنل جو سیلف ڈیولپمنٹ کی ٹریننگ ہے اس کا سب سے پہلا پارٹ ہوتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. کنٹرول اوور دی سیلف. نفس، آپ کا جو نفس ہوتا ہے، انسان کی جو پوری کوشش ہوتی ہے جب وہ اس دنیا میں آتا ہے نا، تو اس کو اپنے
नफ्स को ही कंट्रोल में करना होता है, क्योंकि आपकी जितनी भी डिजायर्स होती हैं वो अलाइन होती हैं। तो आप अपने आप को अपने डिसिप्लिन में, अपने नफ्स को डिसिप्लिन में रखने के लिए रात के मूवमेंट्स में जिस वक्त आप उठते हैं, तो जो भी अपने आप को डिसिप्लिन में लेकर आना चाहते हैं नफ्स को, तो उसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि आपने जब रात के टाइम पे आप उस कंफर्ट जोन से निकलते हैं, तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली एक डिसिप्लिन आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सबसे पहले आप उस अपनी अपनी सोल को, अपनी बॉडी को उस कंफर्ट जोन के अंदर से निकाल देते हो। और जब आपने कोई बड़ा टारगेट अचीव करना होता है अपनी लाइफ के अंदर, तो सबसे पहले हमें अपनी बॉडी को, अपने जिस्म को और अपनी रूह को, दोनों को अलाइन करना होता है। सो दोनों को एक गोल के ऊपर, एक गोल को अचीव करने के लिए रात के मोमेंट में जिस वक्त आप जागते हैं और अपने अपने आप को अल्लाह ताला के सुपुर्द कर देते हैं, तो आप अपनी लाइफ के अंदर जो जिंदगी की जो मुश्किलात होती हैं उसके ऊपर भी काबू पाना जो है वो उससे सीख जाते हैं। तो आप उस कंफर्ट जोन को जब ब्रेक करते हैं, तो जो आपकी रूह होती है उसकी ट्रेनिंग का वो पहला पोर्शन शुरू होता है, जहां पर इंसान किसी बिग गोल को अचीव करना शुरू करता है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में कोई टारगेट रखते हैं, ठीक है, अल्लाह ताला की इबादत बड़ा तो अल्लाह ताला के कुर्ब से बड़ा तो कोई टारगेट नहीं है, मगर इस दुनिया को विन करने के लिए किसी कोई अगर लीडरशिप की क्वालिटीज पैदा करनी हो ना अपने अंदर, तो उसके लिए आपको रात के टाइम पे जागना होता है। जब आपकी सोल उस टाइम पे जागती है, उठती है, तो जब आप अपनी अपनी रूह को उस चीज का आदी बना लेते हो, तो फिर आपकी ऑटोमेटिकली आपकी रूह कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता। फिर उसकी ट्रेनिंग होनी शुरू होती है, तो वो फिर बड़े बड़े गोल्स को भी अचीव करने के लिए तैयार हो जाती है। बट ये जो अमल है, ये ये नहीं होता कि 1 या 2 दिन का जागना होता है, इन कंटिन्यूशन में रहना होता है इस अमल के लिए। तो ये प्रोसेस है। वो लोग जो लीडरशिप क्वालिटीज अपने अंदर पैदा करने चाहते हैं या लीड करना चाहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो वो रात को उठना शुरू कर दे और अल्लाह ताला की इबादत करना शुरू कर देते, तो इसमें ये उनके अंदर ये उनकी ये दूसरा गोल है जो डेवलपमेंट का, सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग का है, जो ऑटोमेटिकली इस तरह से हासिल हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ये बहुत खूबसूरत पोर्शन है, वन ऑफ द पोर्शन एंड एक्सीलेंट पोर्शन, जैसे अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस तरह से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग द नाइट इनटू द वर्शिप। रात के जो मूवमेंट्स है ना, अब जब हम ये सोचते हैं कि हमने रात को जागना है, तो हम में से अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अब कितना, मतलब सारे दिन के थके हुए हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल, कुछ मजदूर हैं, कुछ लोग की ड्यूटीज बहुत टफ है, रूटीन टफ होती है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ ड्यूटीज अंजाम दे रहे होते हैं। तो इस पे अल्लाह ताला ने किसी किस्म का ये वो नहीं लाया, कंपल्शन नहीं लगाया कि आपने कितनी देर के लिए जागना है। तो मूवमेंट जितना भी आपको मैसर आ जाए, सो इसलिए डिवाइड कर दिया अल्लाह ताला ने कि आप उठने की प्रैक्टिस कीजिए। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो रखी है कि हाफ नाइट भी है, लेस देन हाफ भी हो सकती है, एंड 1/3 ऑफ द नाइट भी हो सकते हैं, एंड इवन लेस देन दैट भी हो सकता है। सम टाइम जब आप तहज्जुद के लिए, जब हम शुरू में प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, रात को 2 से 4 तक का टाइम होता है, वो वाला वक्त जब बंदे और अल्लाह के दरमियान में कोई ताल्लुक दूसरा आ नहीं सकता, उस ताल्लुक के दरमियान में, दैट्स बहुत सुपरफिशियल टाइम होता है। लेकिन जब हम प्रैक्टिस शुरू करते हैं, तो फजर से हाफ एन आवर पहले भी अक्सर लोग जो है, जैसे हम सहर खेजी का वक्त कहते हैं, जो वो उठने से पहले का टाइम है, तो हाफ एन आवर पहले भी अगर आप उठ के तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं, उसकी रूटीन बिल्टअप करना शुरू करते हैं, तो वो तो आपको ऑटोमेटिकली वो जो है ना, वो उसका टेस्ट आना शुरू करते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा करके आप थोड़ा उसको ज्यादा कर देते हैं या कम कर देते हैं। बट अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कोई वो नहीं रखी कि आपने उसको कंपलसरी है कि हाफ नाइट ही आप जागेंगे। तो ये जो मुख्तलिफ पोर्शंस डिवाइड किए हुए हैं, ये जो जितना कुर्ब लेना चाहे अल्लाह ताला का, जितनी लज्जत वो पाना चाहे, तो उसके मुताबिक वो उसको स्टार्ट कर सकता है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है। और जब हम इसको सूरा को आगे देखेंगे, तो इसके एक्शनेबल पॉइंट्स में आगे जाके हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने उसका भी बताया है कि वो जो कम वक्त के लिए जागना है या ज़्यादा वक्त के जागना है, उसकी को अल्लाह ताला ने कितनी ज़्यादा फिर इम्पोर्टेंस दी हुई है। मतलब अगर हम तहज्जुद की नमाज सिर्फ इस वजह से रिजेक्ट कर देते हैं, या रात का उठना या कुरान को जब रात को पढ़ना इसलिए रिजेक्ट कर देते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, तो हाफ एन आवर्स भी इनफ होता है। 1 आवर एंड हाफ एन आवर जो है, हम और बहुत सारी चीज़ों को जब टाइम दे
لیتے ہیں، ہم اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں، میں اپنا جو الارم کلاک ہے فجر کی نماز سے 1 گھنٹہ پہلے کا لگا لیتا ہوں یا لگا لیتی ہوں، اور اس کے بعد میں اس ٹائم پہ اٹھ جاؤں گا، اور اس میں آپ کے پاس قرآن کی تلاوت ہے، اور اس کے بعد آپ کے پاس اذکار ہے، تو آپ جب وہ سارے اذکار وغیرہ کمپلیٹ کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی فجر کا ٹائم ہو جاتا ہے، تو آپ آرام سے اپنی نماز جو ہے فجر کی ادا کر سکتے ہو۔ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کوئی وہ نہیں رکھی ہے کہ آپ کو اس کے لیے، تو یہ جو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے ٹائم کو اس طرح سے کہ آپ کو اپرچونٹی دی ہے کہ جتنا بھی وقت میسر ہو سکے، اور اس کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں آسمان دنیا پر جو ہے وہ نمودار ہوتا ہوں، یہ آپ کا اللہ تعالیٰ پکارتے ہیں کہ کوئی ہے اس وقت جو جاگ رہا ہے، جو مجھے پکارے، میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، اللہ کا عرش پہلے آسمان پر ہوتا ہے، بہت قرب اور قریب کا ٹائم ہوتا ہے۔ تو اس لیے جتنا بھی اگر وقت میسر آ جائے تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اور یہ آپ کی پوری لائف کی جو اسپرچل اسٹرینتھ ہے اس کو انہینس کر دیتا ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ بھائی۔ ڈسپلنری رول پیدا کرتا ہے آپ کے اندر۔ ہم لوگ اپنی لائف کے اندر ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ ڈسپلن وہ کریں، تو قیام اللیل جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ ذریعہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ہے نا، جب آپ اپنے آپ کو جو ہے نا اس رات کے قیام میں اپنے نفس کو جو ہے نا ہر قسم کے برڈن سے آزاد کر کے اپنی روح کی اسٹرینتھ کے لیے، آپ کی روح کی جس طرح سے جسم کو ضرورت ہوتی ہے نا کھانے پینے کی، تو روح کو ضرورت ہوتی ہے اللہ کے ذکر کی، اس کی عبادت کی۔ تو یہ آپ کی جو سول ہے رات کے اس پہر میں، کیونکہ اس رات کا جو یہ مومنٹ ہوتا ہے، اس میں دوسرا کوئی کام نہیں ہوتا آپ کے پاس، آپ نے رات کو اٹھ کے کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اس ٹائم پہ آپ نیند سے بیدار ہوئے ہوتے ہیں، تو آپ دیکھیں جب آپ ایک دم سے نیند سے اٹھتے ہیں نا، تو بہت ساری فکریں نہیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ ان موومنٹس میں۔ رات کے ٹائم پہ اگر کبھی آپ اٹھے تو آپ کو زیادہ سے زیادہ جب بھی اچانک سے بھی آنکھ کھلتی ہے تو آپ کو اللہ کی یاد آتی ہے۔ تو جس وقت رات کے ٹائم پہ آپ اٹھتے ہیں تو آپ کی جو روح اور کی جو ڈائریکٹ وہ کنورسیشن ہوتی ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ نرشمنٹ ہوتی ہے آپ کی روح کی۔ تو وہ ایک چھوٹا سا، جیسے آپ بیج بوتے ہیں تو اس میں پانی ڈلتا ہے، تو یہ رات کے ٹائم پہ تہجد کا اٹھنا، ایک چھوٹے سے بیج کو بونا اور پھر ڈیلی اٹھنا، اس کے اندر پانی ڈال کے اس پودے کی نرشمنٹ، یعنی اس سول کی آپ کی نرشمنٹ کرنی ہے، جو اس کی اسپرچل گروتھ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے۔ آپ کے نفس کو جو باغی نفس ہوتا ہے، مطلب ہم نے دن میں اتنی ساری چیزیں اور خواہشات پالی ہوئی ہوتی ہیں، جو انسان تہجد کا عادی ہو جاتا ہے، جو ایکشنیبل، جب آپ تہجد کو اپنی زندگی کے اندر اڈاپٹ کر لیتے ہو، تو بہت ساری، جب انسان اللہ کے لیے رات کو اپنا کمفرٹ زون، اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کے اٹھ گیا، تو وہ اپنے نفس کی کو سب سے پہلے شٹ اپ کال دے چکا ہوتا ہے کہ اب تمہاری نہیں سنوں گا۔ تو اس کا جو نفس ہے وہ جیسے بے لگام گھوڑے کو لگام ڈلتی ہے نا، تو اس کو لگام ڈل جاتی ہے، اس کے اندر ڈسپلن مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روٹین سیٹ ہو جاتی ہے۔ گرمی ہے یا سردی ہے، وہ اٹھ کے رات کے اس موومنٹس میں جب اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کا ڈیپ کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتا ہے، اور جو اس کی جو پھر رات کی روٹین ہے، اس کے جو ڈسپلن ہے، اس کی جو ورلڈلی لائف ہے، اس کے اندر جو اس کی ڈیزائرز ہیں، آٹومیٹکلی اس کا جو گراف جو اتنا بڑا ہوا ہوتا ہے وہ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لائف ہے اس کے اندر اسموتھ ڈسپلن پن آ جائے، تو آپ رات کے ٹائم پہ جاگیں اور اپنی خواہشات کو آٹومیٹکلی انڈر کنٹرول محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں اس مومنٹ میں۔ نیکسٹ سلائڈ۔ سیلف ڈسپلن اینڈ اوبیڈینس۔ اور اب جب آپ رات کے اس پہر میں اٹھیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے جو نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے کہ اللہ کے سامنے آپ نے سرنڈر کر دیا، جب آپ رات کو سرنڈر کر دیں گے تو آٹومیٹکلی دن کے ٹائم پہ کیسے ممکن ہے کہ آپ سرنڈر نہیں کریں گے؟ آپ خود بخود جو ہے وہ سرنڈر کرنا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے اندر یہ جو خود بخود آپ کی نیچر کے اندر عاجزی آنا شروع ہو جائے گی۔ رات کے ٹائم میں جب ہم اٹھتے ہیں تو ہماری جو نیچر ہوتی ہے، ایک انسان نا جو بہت زیادہ، جس کو غصہ کنٹرول نہیں ہو رہا ہوتا، وہ بہت زیادہ غصے میں رہتا ہے، اسے بہت زیادہ خواہشات تنگ کرتی ہے، جذباتی ہے،
اور ذرا ذرا سی بات پر بھڑک اٹھتا ہے. جب وہ رات کو اگر وہ اپنی ٹریننگ کرنا چاہتا ہے کہ اپنی سیلف کو ڈسپلن پہ لانا ہے تو وہ رات کے ٹائم پہ اٹھنا شروع کر دیتا ہے. جب وہ رات کے وقت اس پہر میں اٹھتا ہے تو اس کی ٹریننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس میں عز آنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں آٹومیٹکلی انکساری آنا چاہتی ہے. آج کل جیسے سردیاں چل رہی ہیں تو آپ جس وقت آپ نرم گرم سا بستر چھوڑ کے اٹھ کے آپ نہیں دیکھو گے کہ آپ گیزر چل رہا ہے، ٹھنڈا پانی ہے، کیسا آپ وضو کر کے جس وقت اللہ کی عبادت کے لیے ہانپتے ہوئے کانپ کپائے ہوئے جسم کے ساتھ وہ شوق محبت ہے جو آپ کو وہاں پہ لے آتا ہے. تو پھر جو آپ کا غصہ ہے یا آپ کے جو ایموشنس ہیں اس کے اوپر آٹومیٹکلی ایک وہ گرپ آ جاتی ہے آپ کی، کیونکہ آپ نے اپنے نفس کو کنٹرول کر دیا تو وہ اس کے گرپ میں آ جاتا ہے. اور پیشنس آپ کے اندر جو پیشنس ہے اس کی پریکٹس کرنا بہت مشکل ہے، بٹ تہجد وہ وقت ہوتا ہے جب وہ آپ کو پیشنس سکھاتا ہے. آپ نے اپنے آرام کو، آپ کی طبیعت خراب ہے، جس کو تہجد کی عادت پڑ جاتی ہے اسے فرق نہیں پڑتا اس کی طبیعت خراب ہے وہ کس طرح کے میٹرز میں وہ اٹھتا ہے. اس پیشنس کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑ دینا. وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر صبر اور تحمل کی عادت آ جاتی ہے، ریلیکسیشن اس کے پوائنٹس ملتے ہیں. اور جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت میں صرف اللہ کے لیے ان مومنٹس میں محو ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننا اس کو سب سے زیادہ اس کو پرورٹائز کرتا ہے، اور اپنی جو ورلڈلی ڈیزائرز ہوتی ہے وہ آٹومیٹکلی ان سے اس کو نفرت ہوتی چلی جاتی ہے اور فاصلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. دیر آر فیو پوائنٹس جو کہ یہاں پر بہت آپ کے جو ایکشنیبل، یہ آپ اگر آپ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو جیسا نا وہ چیزیں جو ہمیں بہت مشکل لگ رہی ہوتی ہیں وہ بہت ایزی ہو جاتی ہے. آپ کی جو اسپریچول گروتھ ہوتی ہے اس کے اندر اسٹرینتھ آ جاتی ہے، آپ کے اندر عز اور انکساری پیدا ہو جاتی ہے، اور آپ کی روح کے اندر سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. بے سکونی کی وجہ سے انسان بہت سارے جرائم اور بہت ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتا ہے. اس سے چھوٹے چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ کی صورت میں اختیار کر جاتی ہے ہماری لائف میں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا. ہم گریجولی اس کے اوپر کور اپ نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں، لیکن قیام اللیل، رات کا قیام جو ہے وہ آپ کے دل کے اندر انکساری کی وہ کیفیت پیدا کر دیتا ہے، جس سے آپ ان گناہوں سے آٹومیٹکلی خود بخود جو ہے نا وہ باز آنا شروع ہوتا ہے. کیونکہ گناہ انسان اس وقت کرتا ہے جب آپ کا نفس بے قابو ہوتا ہے. اور رات کے اس پہر میں جس وقت آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ جو آپ کا اور اللہ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، جو آپ کی آواز ہوتی ہے ٹریک پہلے آسمان پہ جاتی ہے اور ٹکرا کے اللہ سے واپس آتی ہے. آپ اللہ کو پکارتے ہو جیسے ماں بچے کو پکارتی ہے، اور جواب میں بچہ پکارتا ہے ماں کو اور ماں کہتی ہے جی آپ کو کیا چاہیے، تو اللہ اسی طرح بندے کی پکار تڑپ کو دیکھ سنتا ہے. تو اس کے دل کے اندر وہ جو نرمی اور حلاوت کی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ اس کے پھر دن بھر کی مصروفیات میں خود بخود جسے کہتے ہیں ڈھلنا شروع ہو جائے. مورل اسٹرینتھ دیتی ہے یہ چیز آپ کو. رات کی ورشپ انہینس کر دیتی ہے آپ کی اسٹرینتھ کو، آپ کے مورل کریکٹر، کیونکہ آپ رات کے اس پہر میں اللہ سے بات کرتے ہیں. آپ کے اندر سے، آپ کے نفس کے اندر سے وہ ساری پنس نکلنی شروع ہو جاتی ہیں، اور آپ کا کریکٹر جو ہے آپ روٹین میں دیکھ لیجئے کہ وہ لوگ جو تہجد گزار ہیں ان کے اندر عزت و انکساری ہے، وہ بات بہت نرمی سے کریں گے، اخلاق بہت ان کا شائستہ ہوگا، بات کرنے میں نرم گفتار ہوں گے، جانوروں کو بھی تکلیف پہنچانے سے ڈرتے ہوں گے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کسی کے ظاہری حلیے کی طرف دیکھتے ہیں وہ آپ کو بہت دیندار نظر آ رہا ہے، وہ شاؤٹ کرتا ہوگا. اگر ایسا شخص شاؤٹ کرتا ہوا، چیختا چلاتا ہوا اپنے کولیگز کے ساتھ، اپنی سوسائٹی کے باقی لوگوں کے ساتھ اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز نہیں پڑھتا. اور جو تہجد کی نماز یا قیام اللیل کا دعویٰ کر رہا ہے اس کے اندر یہ ساری جو کوالٹیز ہیں، آپ اس کی ورکنگ انوائرمنٹ میں دیکھیں تو آپ اس کا ورکنگ انوائرمنٹ چینج ہو جائے گا، اس کا پرسنل بیہیویئر چینج ہو جائے گا، اس کا فیملی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بوڑھوں کے ساتھ، نیبرہڈ کے ساتھ ریلیشن شپ میں انٹائر ڈفرنٹ چینج آنا شروع ہو جائے گی، جو کہ اس کی کریکٹر بلڈنگ کی وجہ سے ہوگی. تو اس کی ریفارمیشن ہونی شروع ہو جاتی ہے پرسنالٹی کی، وہ پرسنالٹی کی ریفارمیشن جس کے لیے آج کل ہم بہت سارے پیسے کے کرٹیکل تھنکنگ، ایموشنل انٹیلیجنس، ایموشن کنٹرول، اور ہم سائیکالوجی کے ڈفرینٹ اسپیکٹس کے ذریعے جو کورسز کر رہے ہوتے ہیں سائیکالوجیکل، وہ سارے
اسپیکٹ وہ ٹریننگ تہجد اور رات کے ٹائم پہ اٹھنے سے ہماری رات کی عبادت جو ہے وہ خود بخود اس کو کر دیتی ہے. اور دیٹ ناٹ اونلی دیٹ تھنگ، بلکہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا کمانڈس جو ہے اس کو فالو کرنے کے لیے، اس کی اوبیڈینس کے اندر adherence ٹو ڈیوائن کمانڈس، یہ اتنی زیادہ کمٹمنٹ کے ساتھ آپ کے اندر آتی ہے کہ پھر آپ کی جو دن کی نمازیں ہیں نہ تو وہ قضا ہوں گی، نہ آپ کی جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو ماننے کی جو صلاحیت ہے وہ آٹومیٹکلی آ جائے گی. اس کے لیے آپ کو ظاہری کوشش نہیں کرنی پڑے گی، آپ کی روح جو ہے وہ کنیکٹ ہو جائے گی اس ریلیشن شپ کے ساتھ جو بلٹنگ ریلیشن شپ ہے. جیسے آپ ہم لوگ الیکٹرکسٹی کے جو تار ہے جیسے یہ کنیکٹ کرتے ہیں، ہم موبائل کو چارجر کی ضرورت ہوتی ہے، لائٹ چلانے کے لیے تار کنیکشن کی ضرورت ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ اس کنیکشن کو، اس کی کمانڈس کو فالو کرنے کے لیے جب آپ رات کو جاگنا شروع کر دیتے ہو تو آٹومیٹکلی آپ کی جو آپ کی اللہ تعالیٰ کے احکام کے آپ تابع ہونا شروع ہو جاتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. The Quran should be، جب ہم قرآن کی جو تلاوت کرتے ہیں تو جب قرآن کی جو تلاوت ہے، ہم لوگوں نے لاسٹ اپنے جب ہم فاطمہ نے بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا تھا کہ ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنے کے کیا فائدے ہیں. تو جب ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھنا نہ صرف قرآن کے الفاظ کی ادائیگی، بلکہ اس ادائیگی رات کے پہر میں آپ ایک طرف اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر دوسری طرف سونے میں سہاگا یہ کہ جس وقت قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایک ایک جو لفظ ہے اس کی جو میننگ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ آپ غور و فکر، نہ صرف غور و فکر کرتے ہیں بلکہ اس کے اوپر تدبر کے میننگ بھی، اس کا ایک ایک ریفلیکشن آپ کے سامنے آتا ہے. 1 اور 2 آیا کو جب آپ پڑھتے ہیں اور ڈیپلی، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، جیسے یا ایھا المزمل، الحمد للہ رب العالمین، اور آپ کے سامنے لیئرز جیسے سمندر کی لیئرز اٹھتی ہیں اس طرح سے ایک ایک لیئرز کے جیسے پرت کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، جیسے پیاز کے پرت کھلتے ہیں اس طرح سے قرآن کی آیت شروع کرتی ہے. اور وہ جو پرت ہوتی ہے وہ آپ، کیونکہ آپ کا دماغ جو ہے وہ ساری سوچوں سے پاک ہوا ہے، آپ کے دل میں اس وقت یہ خواہش نہیں ہے نا بچوں کے کپڑے لینے ہیں، صبح اسکول جانا ہے، کالج جانا ہے، ٹیسٹ ہے، نہیں کچھ بھی نہیں ہے. اس وقت آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو کے وہ جو 2 آیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس کے میننگز کے اوپر غور کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ ایک نئی دنیا، ایک نئے جہان میں چلے جاتے ہیں جہاں پہ اللہ ہوتا ہے، کائنات کے اسرار ہوتے ہیں، رموز ہوتے ہیں، اور وہ ریفلیکشن ایک نئی طریقے سے آپ پہ کھلنا شروع ہو جاتا ہے. سو تو ہو ایور وانٹ دیٹ کہ اسے قرآن کے میننگ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے، اسے لگے کہ اللہ اس سے کس طرح سے بات کر رہا ہے، اس کو سمجھ میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ پھر رات کے اس قیام کے ساتھ چاہے وہ 2 آیات پڑھے یا 4 آیات پڑھے تو ان کو پڑھنا اور ان کا میننگ تو سمجھنا شروع کرتے. اگر آپ کو گرامر نہیں بھی آتی ہے تو آپ کے اوپر اس کے اسرار کھلنا شروع ہو جائیں گے. پاز کرتے ہیں جس وقت آپ ایک ایک ورڈ پر، تو اس ایک ایک ورڈ سے قرآن کے ایک ایک لفظ جو ہے نئے سرے سے نئی آیات آپ پہ کھلتا ہے، اس کے دل کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. آپ اللہ کے ساتھ آرگومنٹس جو ہے وہ کرنا شروع، اللہ جو آرگومنٹس کر رہا ہے آپ کو ان کا جواب آتا ہے اور اس پہ کسی دوسرے بندے کی سوچ کا دخل نہیں ہوتا، کسی بھی انسانی تفسیر کا نہیں. ڈائریکٹ اللہ آپ کے ساتھ ہم کلام ہے اور اللہ خود اس کی تفسیر آپ کو رات کے ان لمحوں میں بیان کر رہا ہے، جو پہلے آسمان پہ بیٹھا آپ کو دیکھ رہا ہے، خود آپ کو پڑھانا شروع کر دیتا ہے. مطلب اس ریسائٹیشن سے کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کو صرف اس کے لفظ لفظ جو ہے نا اس کا صرف آپ اس کے ایکسپریشن نہیں ادا کر رہے ہوتے رات کے اس ٹائم پہ، جب اس کو رتل القرآن ترتیلا کے ساتھ پڑھتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ ان دا ڈیپتھ میں ہوتی ہے اور وہ آپ کی لائف پہ آپ خود اپلائی کرنا شروع کرتے ہو، اور کچھ چیزیں آٹومیٹکلی دن کے مومنٹس میں آپ کے ایسا ہونا شروع ہوتا ہے کہ آپ اپنے کام میں دیکھتے ہو کہ ترتیب آنا شروع ہو جاتی ہے اور وہ قرآنی آیات آپ کی انگلی پکڑ کر آپ کے کاموں میں شامل ہو جاتی ہیں. آپ کو گھر سے نکلتے ہوئے خود بخود یاد آنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں نے اللہ کا نام لے کر نکلنا ہے. آپ کوئی بھی غلط کام کرنے لگتے ہو تو آپ کو کوئی قرآن کی آیت آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی ہے کہ یہ کام اس طرح سے نہیں کرنا، اس کام کے لیے اس طرح سے اس کو فالو کرنا ہے. نیکسٹ سلائڈ. پیشن. آپ کو جب قرآن
کو جب ہم تیزی سے پڑھتے ہیں نا، اسپیڈ، ہمیں سے اکثر لوگوں نے دیکھا ابھی رمضان آئے گا، تراویح میں بھی ایک اسپیڈ چل رہی ہوتی ہے، لیکن تہجد کے اس مومنٹ میں جب آپ تھوڑا سا قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے ہیں رات کے مومنٹس میں، تو پیشنس آنا شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کے اندر وہ جو رک رک کر سمجھ سمجھ کر سنبھل سنبھل کر قدم اٹھانا ہے، تو وہ آپ کی زندگی میں بھی وہ پیشنس کی کیفیت اٹھا دیتا ہے، اور آپ کو صبر کی آٹومیٹک ٹریننگ ہونی شروع ہو جاتی ہے. ریفلیکٹنگ آن ایچ ورڈس میک اٹ ایزیئر ٹو انڈرسٹینڈ. جب آپ ایک ایک لفظ کے اوپر تدبر کرنا شروع کرتے ہیں تو وہ آٹومیٹکلی اس کی وہ آپ کو سمجھ میں آنا چاہتا ہے، اور آپ کی جو عقل کے جو تقاضے ہیں وہ کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ آپ کی پرسنالٹی کے اندر ایک خوبصورت سا جو ہے نا ترتیب، وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے، اور آپ کو آپ کی پیشنس کی جو تربیت ہے وہ خود بخود آنا شروع ہو جاتی ہے. آپ قرآن کو پورے کو کھول کے دیکھ لیں، آپ کو پیشنس کے لیے کوئی اور فارمولا نہیں ملے گا، بٹ تہجد ایک اور رات اور ٹھہر کر قرآن پڑھنا ایک ایسا فارمولا ہے جو کہ آپ کی لائف میں پیشنس کریٹ کر دیتا ہے. نیکسٹ سلائڈ. اسٹرینتھن دا پریزرویشن ان Allah's path are essential. یہ آپ کی جو بلڈنگ، جیسے آپ کی جو سیلف ڈیولپمنٹ اور آپ کی جو کریکٹر بلڈنگ ہوتی ہے، اس کے اندر یہ آپ جو تھوڑا سا قرآن پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، وہ آپ کو آٹومیٹکلی آپ کے اندر وہ پریزرو ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ کام آپ کے اندر آرڈرلی وہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور آپ کا کمفرٹ زون سے نکل کر آپ نے وہ جو چھوٹے چھوٹے سے رولز سیکھے ہیں قرآن کے تھرو، قرآن کی آیات کے تھرو، وہ آپ کو لیڈرشپ کوالٹیز کی طرف لے کے چلے جاتے ہیں، اور آپ کی جو اسپرچل ویکنیس تھی وہ آپ کے کنٹرول میں آ جاتی ہیں. اینڈ ایک لیڈر کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان خود ایک لیڈر ہوتا ہے جو کوالٹیز دوسروں کو کرتا ہے، تو وہ آٹومیٹکلی آپ کے اندر ڈیولپ ہونا شروع کر دیتے ہیں. strengthen one spiritual resolve should be. آپ کو آپ کی ٹاپ پرائورٹی، آپ کے جو آبجیکٹس ہوتے ہیں وہ اس کو اچیو کرنے کے لیے وہ آپ کو جو ہے فاؤنڈیشن پرووائڈ کر دیتے ہیں. نیکسٹ سلائڈ. strengthen the soul leading to the character development. یہ میں نے جیسے پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کو چاہیے کہ آپ نے اپنی ایک ایک چیز، جس اپنی کردار کی ایک ایک چیز کو strengthen کرنا، اس کو ٹھیک کرنا، تو آپ کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہے. ایک بزدل انسان، مطلب یہاں پر بہت سارے لوگ ہوں گے، میں آپ کو اپنا ایک چھوٹا سا اس میں ایکشنیبل پوائنٹس میں ایک اپنی پرسنل بات بتاتی ہوں. میں ابھی آپ لوگوں کے سامنے یہاں پر بول رہی ہوں، تو میری ایک کوالٹی تھی کہ میں بول نہیں سکتی تھی. میں اپنے اسکول اور کالج لائف میں جو ہے بہت زیادہ شائع بندی تھی. میں رائٹنگ بہت اچھی تھی میری، لیکن جب مجھے بولنا پڑتا تھا تو میں بہت سارے لوگوں کو دیکھ کے یا کسی سے بات کرنا ہوتا تو بس ڈاؤن بالکل ہو جاتی تھی. یہ میری ایک ایون گیدرنگس میں جا کے تو میں سب سے پیچھے والی سیٹ چنتی تھی، کیونکہ مجھے فیس کرنا لوگوں کو بہت مشکل لگتا تھا. ڈائز پہ جا کے بات کرنا ایک بہت مشکل ہے. تہجد پڑھنا میں نے شروع کی تو میرے اندر، اور ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں جو میری کریکٹر ڈیولپمنٹ میں آج موجود ہے، میں نے کہیں سے بھی کوئی پرسنل ٹریننگ یا اس طرح کی نہیں لی. وہ آپ میری جو سول ہے اس کو نرش کیا اس نے، اور اس کے بعد جو ہے وہ مجھے بات کرنا سکھا دیا. Right now I am working as an administrative officer and one of the organization پہ میں بات کھڑے ہو کے، میرے سامنے اب 150 بندہ بھی کھڑا ہو تو میں اس کے سامنے بات کرنے کے لیے تیار ہوتی ہوں. تو آپ کی جو کریکٹر بلڈنگ ہے نا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اب بزدل ہے، آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کرتا، آپ کو کوئی مدد نہیں کرتا، رات کے یہ جو موومنٹس ہیں، اگر آپ کو فائنینشیل پرابلمس آ رہے ہیں، آپ کی زندگی میں مسئلے آ رہے ہیں، ڈس بیلنس ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کی ٹریننگ ایسی کر دیں گے کہ آپ کو پروفیشنلزم آ جائے گا. آپ کے پروفیشنلزم کے ساتھ ساتھ آپ کی جو جابس ہے، جو بھی آپ نے پروفیشن چوز کرنا ہے، اس کے اندر آپ اسٹرینتھ ہو کے کھڑے ہو کر اپنی بات کرنے کے قابل ہو جائیں گے. آپ کی جو بیلنسنگ ورڈز اینڈ اسپرچل ایکٹیویٹیز، آپ کی دیکھیے جو انسان کی، ہم لوگوں نے پچھلے اتنے سارے بہت سارے جو سیکوینس میں تاریخ ابن کثیر کے بھی اور یہاں پہ تدبر کے بھی وہ کیے، تو ایک انسان کی کامیابی کا جو بیسک ہے وہ اسی سے ہی وہ گرپ اپ ہوتا ہے کہ وہ اس نے کس طرح سے اپنے آپ کو ورلڈلی اس دنیا کے اندر کس طرح سے چلنا ہے، اور اپنی سول کو کس طرح سے، کیونکہ دنیا کا سسٹم یہاں پہ
एट द एंड ऑफ द लाइफ आपका फिजिकल आपका कंट्रोल खत्म, तो आपको अब अपने नेक्स्ट आपके तो आपको बैलेंस लाइफ गुजारने के लिए ये कुरान रात तहज्जुद का ये जो मूवमेंट है ये आपकी ऐसी ट्रेनिंग कर देते हैं कि आपको रात के मूवमेंट में जागे और सुबह के टाइम पे आपने इसको करना शुरू कर दिया। द वर्ड सबहन, ये जो सबहन का वर्ड है ये हमने बहुत पहले पढ़ा। सबा इसका जो रूट वर्ड है सीन बाहा, जिसके जो मीनिंग्स है हमने देखा कि इसको फ्लोटिंग स्विमर के तहत होते हैं। ये सब बेवकूफ में आते हैं, कितनी जगह अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया। कायनात की हर शय उसकी हमद कर रही है, तस्बीह कर रही है, फ्लोट कर रही है। तो इंसान की फ्लोटिंग के लिए उसकी स्पिरिचुअल एनहांसमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इंस्पायर ये वर्ड जो है ये यहाँ पर जो इस्तेमाल हुआ है, तो इसमें बहुत सारे मुफस्सिरीन में और बहुत सारे इसके डिफरेंट आपने लास्ट टाइम हमने पढ़ा तो वो कि आपके दिन की जो मुशक्क़त है वो उसके हवाले से बात हो रही होती है। लेकिन यहाँ पर जो बात अल्लाह ताला यहाँ पे जो कर रहे हैं कि जब रात के टाइम पे आप उठते हैं अपनी रूह की को नरिश करते हैं अल्लाह के जिक्र और इबादत से, तो दिन को आप उसके अहकामात की वजह आप रात के उस मोमेंट में आपने अपने आप को अलाइन किया जिक्र से, इबादत से, अल्लाह के साथ कनेक्शन कनेक्ट किया, और दिन में फिर उन अहकामात को सही तरह से बजा आवरी अता की। यानी कि इट्स emphasize द आइडिया ऑफ मेंटेनिंग हार्मनी बिटवीन स्पिरिचुअल डिवोशन सच एज प्रेयर, और जो रिफ्लेक्शन आपने कर ली, और फिर डेली जो आपकी दिन की इंगेजमेंट्स है, आपका वर्क है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने हलाल खाना है, आपने किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी की दिल आजारी नहीं करनी है, और सुबह से लेकर आपकी शाम तक की और रात तक की ईशा के तक की जो रूटीन है उसके अंदर ऑटोमेटिकली वो डिसिप्लिन आ जाता है। आप उसको कंट्रोल में कर लेते हैं, कमांड एंड कंट्रोल आ जाते हैं। जस्ट एज अ जैसे आप स्विमर मूव, ठीक है ना, आप फ्लोट कर रहे होते हैं ना, जैसे आप वो एक कश्ती है या एक लकड़ी है जो पानी के ऊपर स्मूथनली फ्लोट कर रही है, इसी तरीके से एक बिलीवर जो होता है वो उसकी जब तहज्जुद और रात क़यामुल लैल के जरिए वो क्या होता है कि वो जब वो उसकी वो ट्रेनिंग हो जाती है तो वो दुनिया के अंदर उसी तरह स्मूथ एंड फ्लोट करता है। इट्स इनकरेज टू ट्रांजेक्शन स्मूथली बिटवीन वर्शिप एंड वर्ल्डली डिजायर्स। तो आप इसमें वो हो जाते हैं कि दुनिया के अहकामात को बजा लाने के काबिल हो जाते हैं। तो होपफुली आप इसको अगर इस तरीके से समझेंगे तो बहुत डिफरेंट सा एस्पेक्ट आपके सामने आएगा। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर, आप अपना आउटपुट देना चाहें। बिनते करीम आप अपना थैंक यू माइक। वेरी मच सिस्टर। जी हम्म, sister, अच्छा, और भी इसके अस- अलावा जिसके जो भी इनपुट आप लोगों ने दे दिए काइंडली अपने हैंड रेस कर दीजिएगा, बारी बारी सबके इंशाल्लाह ताला जनो पॉइंट्स को हम लेंगे। जी सिस्टर बिंदे करीम। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सिस्टर उज़मा ने जो है वो बहुत ही थॉरली एक्सप्लेन किया सब। अब जब मैं ये आयत पढ़ी थी सूरत मुज़म्मिल की फ्रॉम 1 to 8, तो मुझे जो चीज़ जो सबसे ज़्यादा फैसिनेट की वो यही थी तहज्जुद प्रे और कुरान पाक की तिलावत। अब कुरान पाक की तिलावत और तहज्जुद सिस्टर ने बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से जो है एक स्पिरिचुअल रिलेशनशिप हमारा अल्लाह ताला के साथ जो है बिल्ड होता है, और जो है हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग किस तरह होती है। अब मुझे जब मैंने ये बात सोची कि अल्लाह ताला इतना इंकरेज कर रहे हैं तहज्जुद की प्रेयर को और कुरान पाक की रेसिटेशन को, तो इसके बेनिफिट्स जो हैं वो जस्ट स्पिरिचुअल रिलेशनशिप अल्लाह ताला के साथ और कैरेक्टर बिल्डिंग तक महदूद नहीं होंगे। इस पे इसका इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल जो है बॉडी पे पड़ रहा होगा। तो इस हवाले से जो है मैंने थोड़ी सी रिसर्च की। तो जो रिसर्च पेपर मैंने पढ़े थे वो यूनिवर्सिटी इस्लाम नेग्रस सुमित्रा के थे। उनमें उन आर्टिकल्स में जो है उन्होंने बात की कि इंसान का जो दिमाग है उसका फंक्शन यूनिट है न्यूरॉन। अब न्यूरॉन्स जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, और वो जो है वो हाईवे टाइप और चैनल टाइप बना रहे होते हैं। तो जो न्यूरो प्लास्टिसिटी है या ब्रेन प्लास्टिसिटी, वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है हमारे इन्हीं न्यूरॉन्स की ग्रोथ होती है, और वो जो है एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह कनेक्ट कर पाते हैं, चैनल्स बना पाते हैं। मतलब कि वो जो है इतना एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं
کہ ان کی ایکٹیویٹی جتنی اچھی ہوگی ہمارا برین بھی ہے وہ اتنا ہی ایکٹیویٹلی جو ہے پارٹیسپیٹ کر رہا ہوگا اور فنکشن جو ہے اپنے وہ پرفارم کر رہا ہوگا. تو نیورو پلاسٹیسٹی یا پھر برین پلاسٹیسٹی جو ہے ایک انسان کی مطلب کہ نیورونز کس طرح گرو کرتے ہیں تو وہ اس طرح سے کرتے ہیں جب کوئی انسان جو ہے وہ کوئی نیو اسکل سیکھتا ہے یا پھر آرٹ میکنگ کرتا ہے یا کچھ پزل حل کرتا ہے اور ریڈ اینڈ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن. تو ریڈ اینڈ مائنڈ فلنس میڈیٹیشن جو ہے مجھے سے فیل ہوا ریڈ جو ہے قرآن پاک کی طرف ہے وہ اشارہ کر رہا ہے اور مائنڈ میڈیٹیشن جو ہے تہجد کی طرف. تو نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے وہ ایک انسان کی قرآن کی ریسیٹیشن سے اور جو ہے تہجد کی پرے سے وہ انکریز کر رہا ہے. اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے انسان کے کنٹرول میں ہے. اب وہ جتنی ہیبٹس اور وٹ ایور نیو ہیبٹ اپنائے گا اس کی نیورو پلاسٹیسٹی جو ہے وہ اتنی زیادہ انکریز ہوگی مطلب جو ہے وہ اتنا زیادہ گرو کرے گا. یہ چیز جو ہے اللہ پاک نے انسان کے اپنے ایفرٹس میں رکھ دی ہے کہ اوبویسلی وہ اپنے اوپر ایفرٹس کرے گا, قرآن پاک پڑھے گا, تہجد پڑھے گا یا پھر کوئی اور نیو اسکل سیکھے گا تو اس کی جو برین کے نیورونس ہے وہ اتنا ہی گرو کریں گے. اب وہ خود انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ لمیٹڈ نہیں ہے کہ اس بندے کے جو ہے وہ نیورونس کم ہیں اور اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ نیورونس دیے تو اس کو کم دیے. نہیں, اللہ تعالیٰ وہ ہمیں خود دے رہے ہیں یہ ایبلٹی کہ ہم اپنی نیورون خود جو ہے گرو کریں. تو اسی چیز کو جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت بھی ہے سپورٹ کریے دیٹ آیت ہے دیٹ وی آر ریسپانسبل فار وٹ آور برین ڈیسائڈس. تو جو برین ڈیسائڈ کریں گے اس کے لیے ہم ریسپانسبل ہوں گے. دوسرا جو ہے ہماری جو برین ہے اس کی ڈفرینٹ لوبس ہیں. اب جو فرنٹل لوب ہے وہ بالکل ہمارے جو فور ہیڈ ہے اس کے بسائڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جو فرنٹل لوب ہے وہ اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ وہ ڈیسیجن لے اور جو ایموشنس وغیرہ تھاٹ مینجمنٹ وہ سب جو ہے ہمارا فرنٹل لوب میں ہوتا ہے. اسی میں جو ہے ہماری ججمنٹ, ریزننگ, کنسنٹریشن, اٹینشن اور پرسنالٹی ٹریٹ اور چوزنگ بٹوین گڈ اینڈ ایول. اور چوزنگ بٹوین گڈ اینڈ ایول آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں سیلف کنٹرول بیہیویئر بھی آ جاتا ہے فرنٹل لوب میں. اب فرنٹل لوب جو ہے اسے 1400 سال پہلے ہی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر کر چکے ہوئے ہیں. یہ ہم نے سورت الگ کی آیت نمبر 15 to 16 بھی پڑھا ہے جس میں اس کا ذکر تھا کہ ہرگز نہیں, اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے, اس پیشانی کی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہوگی. تو یہ جو فرنٹل لوب ہے یہ ڈیسیجن لیتا ہے سے یہ ہماری جتنے بھی ہم ایکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب ایک بندہ جب جھوٹ بولتا ہے یا پھر اس سے کوئی ایرر ہو جاتا ہے تو ایک اسپیسیفک ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہماری فرنٹل لوب میں ہوتی ہے اور اس فرنٹل لوب کو ہی فور لوب یا پھر ناسیہ کہا گیا ہے قرآن پاک میں. اور اس کے علاوہ یہ تھا کہ یہ جو فرنٹل لوب ہے وہ ایک بندے کا کس طرح اسٹرینتھن ہو سکتا ہے. وہ اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ لاٹ آف سجود اور قرآن کی ریسیٹیشن, مطلب کہ جو سورۃ مزمل کی آیت ہے وہ سپورٹ کریے اس چیز کو. یہ سیم آیت تہجد اور ریسیٹیشن آف ہولی قرآن کی. اس کے علاوہ جو ہے تہجد کی پرے جو ہے وہ جیسے سسٹر عظمیٰ نے کہا کہ ہمارا سٹریس جو ہے اس سے ریڈکشن ہو جاتی ہے اور وہ جو ہے ہمیں کامنس دیتی ہے. تو یہ سٹریس ریڈکشن اور کامنس جو ہے جو ہماری باڈی میں جتنی بھی ڈیزیز ہوتی ہیں نا
وہ ہماری اسٹریس اور ڈپریشن کی وجہ سے ہوتی ہیں. اب تہجد کی پرے جو ہے وہ ڈپریشن اور اسٹریس کو کم کر رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی رسک آف ہارٹ ڈیزیز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کینسر سیل جو ان کی پروڈکشن ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تہجد پرے جو ہے وہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس کو امپروو کرتا ہے. اس کو اس طرح امپروو کرتا ہے کہ کورٹیسول ہارمون جو ہوتا ہے وہ ہماری باڈی میں ہوتا ہے، جس کا فنکشن ہوتا ہے کہ بلڈ پریشر اور بلڈ گلوکوز لیول اور امیون سسٹم کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتا ہے. تو وہ جو ہے موسٹلی رات کے ٹائم جو ہے بہت لو ہو جاتا ہے. بٹ جب ہم تہجد کے لیے اٹھتے ہیں تو کورٹیسول ہارمون جو ہے اس کا لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ تو تہجد تک بات ہو گئی تھی. اس کے علاوہ ایک اور اسٹڈی تھی، وہ اس پر تھی کہ قرآن جو ہے وہ کس طرح افیکٹ کرتا ہے ہماری مینٹل اور فزیکل ہیلتھ کو. اسپرچولی تو obviously وہ کر رہا ہے، جو سسٹر عظما جو ہے آلریڈی ڈسکرائب کر چکی ہیں. تو ملیشیا یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی انہوں نے ایک اسٹڈی کنڈکٹ کی. وہ اسٹڈی یہ تھی کہ ہمارا جو برین ہے اس سے الیکٹرو کیمیکل ویوز نکل رہی ہیں. اس سے 5 قسم کی الیکٹرو کیمیکل ویوز نکل رہی ہیں: گیما، بیٹا، الفا، تھیٹا اور ڈیلٹا. اب ایک انہوں نے جو ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ جس کا نام تھا الیکٹران سیلیفون گرام سیلیفون جو ہے وہ سائنٹیفکلی اس کو ہیڈ کو کہتے ہیں. تو وہ جو ہے انہوں نے ہیڈ پہ جو ہے جن پہ وہ لوگ اسٹڈی کر رہے تھے ان کو ہیڈ پہ پہنا دیا، اور قرآن پاک کی ریسیٹیشن انہوں نے جو ہے لگا دی. اب جب قرآن پاک کی ریسیٹیشن سٹارٹ ہوئی تو جو ہماری الیکٹرو کیمیکل ویوز ہیں وہ جو ہے چینج کرنے لگی خود کو. وہ جو ہے چینج ہونے لگی الفا ٹو تھیٹا. اب جب الفا ٹو تھیٹا ہماری الیکٹرو کیمیکل ویوز چینج ہونے لگی تو اس سے یہ دیکھا گیا کہ ہماری جو باڈی ہے اس پہ جو ہے افیکٹس پڑ رہا تھا، ہماری باڈی پہ جو پازیٹیو افیکٹس پڑ رہا تھا. ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے جو ہے جب یہ پروسیس ہو رہا تھا تو الفا ویوز جو ہیں وہ جو ہے کریٹیوٹی اور لیٹرل تھنکنگ ایسی تھنکنگ ہوتی ہے کہ ایک پرابلم آپ کو دے دی جاتی ہے اور آپ اس کو ڈفرینٹ اینگل سے دیکھتے ہو اور اس کو کس طرح ٹیکل کرنا ہے اور اس کا مقابلہ کرنا ہے. تو وہ چیز جو ہے الفا ویوز جو ہے اپنے ساتھ لے کے آ رہی تھی. اور جو ہے الفا مائنڈ لیول کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے یہ دیکھا اسٹڈی میں کہ وہ ایٹ اے ٹائم 500 ورڈ سے ابو ورڈ میمورائز کر سک رہے ہیں. اور اسی ریسرچ نے یہ بتایا کہ آپ جب جسٹ ایک قرآن کا پیج پڑھتے ہو تو آپ کا برین جو ہے برین ویو جو ہے وہ الفا ٹو تھیٹا چینج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اور اسی اسٹڈی میں سائنٹسٹ نے یہ بھی دیکھا کہ جو قرآن کی کرت جو ہے وہ کس طرح سے آپ کی جو ہے برین کو جو ہے افیکٹ کر رہا ہے. تو اس میں یہ تھا کہ جسٹ 15 منٹس کے لیے انہوں نے تلاوت لگائی اور جو وہ سن رہے تھے جن پہ انہوں نے جو ہے یہ ٹیسٹ کیا تھا تو جسٹ 15 منٹ میں ہی ان کی برین نے ایکٹیویٹی شو کرنا شروع کر دی تھی. لیکن یہ ہے کہ وہ اٹینٹیولی سننا، مطلب کہ قرآن کی تلاوت جو ہے اٹینٹیولی سننا چاہیے. تو سورۃ عرفہ کی آیت نمبر 204 وہ بھی اس چیز کو سپورٹ کر رہی تھی کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اس سے توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب جس بندے پہ رحم کیا جائے گا اوبویسلی اس کی تو دنیا اور آخرت جو ہے وہ تو دونوں میں کامیاب ہو جائے گا. میری طرف سے یہی پوائنٹس ہے جو کہ میں ایڈ آن کرنا چاہ رہی تھی. جزاک اللہ خیر. تھینک یو ویری مچ سسٹر. جی کسی اور نے کوئی پوائنٹ اس کے اندر ایڈ آن کرنے ہیں تو پلیز ڈو ریز یور ہینڈس. اچھا، اس میں ہم نے جس طرح سورہ مدثر میں پڑھا تھا نا، وہاں پہ بھی یا ایھا المدثر اور قم فانذر، وہاں پہ بھی ایک اسپیسیفک کمفرٹ زون کا ذکر ہوا تھا. ٹھیک ہے، وہ کمفرٹ زون جو کہ ہم لوگ اپنے ڈیلی لائف میں اپنے انڈیویجولائز زندگیوں کو گزارے ہیں، اس طرح کا کمفرٹ زون جو ہے نا اس کی بات ہو رہی تھی کہ اس سے نکلنے کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ قم کے ذریعے اٹھا رہے تھے.
یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے نا، جو ہم لوگ راتوں کو اپنی نرم بستروں میں سو رہے ہوتے ہیں، تو وہ بیسیکلی جو سورہ مدثر والا کم ہے، وہ آپ کو اٹھاتا ہے اللہ تعالیٰ مخلوق کے ساتھ. آپ کا جو بھی آپ کے معاملات ہیں، اس کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ آپ کو آرڈر دیتا ہے کہ اٹھو اور مخلوق کو ڈراؤ. کم فانذر، ان کی فلاح کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جو ہے نا وہ کام کرو. یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے، اس میں ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا. اور اس میں دو چیزوں کا obviously ذکر ہوا تھا، تہجد کا، رات کی قیام کا، اور تلاوت قرآن کا. اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں جو اللہ کے ساتھ ریلیشن ہوتا ہے نا، وہ ایک جیسا نہیں رہتا. اس میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. اب اس طرح نہیں ہے کہ اگر ایک پرسن کا اللہ کے ساتھ کنیکشن ڈیولپ ہوا ہوا ہے تو وہ اب اس کو کسی قسم کی محنت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، اس کے کچھ انڈیکیٹرز ضرور ہوتے ہیں جس سے آپ کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کا جو ریلیشن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وہ کیا پہلے سے بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے. جیسے کہ ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کہ ہمارا نمازیں ہم لوگ پڑھ تو رہے ہوتے ہیں عادتاً، لیکن اس کو عبادتاً ہم لوگ نہیں پڑھ رہے ہوتے. ہمیں اس میں جو خلوص ہونا چاہیے، جو اس کے اندر ایک کنسنٹریشن ہونی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی ہوتی. پھر اس کے بعد قرآن پڑھنے میں، اس کو غور و فکر کرنے میں اکثر ہمارا دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو اور یا دعاؤں میں ہمارا جو ہے نا وہ دل نہیں لگ رہا ہوتا. تو یہ وہ کیفیات ہوتی ہیں جس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم لوگوں کا ریلیشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ پہلے سے اسٹرانگ ہو رہا ہے یا پہلے سے ویک ہو رہا ہے. تو اس چیز کا ہمیں جو ہے نا وہ اگر احساس ہو رہا ہے تو وہ بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں ہو رہا تو وہ اس کے لیے یہ دو چیزیں بڑی ضروری ہیں کرنے کی: ایک تہجد اور دوسرا قرآن کا پڑھنا. اب جیسے اس میں ہم لوگوں نے جو پوائنٹ ہم لوگ ایک مس کر رہے ہیں نا، جو سب سے لاسٹ آیت ہے کہ اللہ اپنے رب کا ذکر کیجیے اور سب سے کٹ کر بس اسی کی طرف متوجہ ہو جائیے. اب اس میں obviously دین کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتا کہ مخلوق سے آپ لوگ کٹ آف بالکل کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن ایک بنا لیں. اس میں جو میں نے اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو بھی مخلوق کے ساتھ معاملات ہیں، اس میں آپ نے پریورٹائز جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کرنا ہے، قرآن و سنت کو کرنا ہے. جو بھی آپ کے معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ آپس میں آپ کے لین دین کے معاملات ہیں، یا آپ کے رشتہ داروں کے ساتھ معاملات ہیں، کاروباری معاملات ہیں، اس میں آپ نے جو بھی معاملات آپ کے ہونے ہیں، اس میں آپ لوگوں نے پرائورٹائز اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے. تو یہ بیسیکلی اس چیز کا وہ ہے. اور اس میں اب ذکر سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ ہم لوگ تسبیح پکڑ کے جو ہے نا وہ اس کا ایک ورد کرنا شروع کر دیں، اللہ اللہ کرنا شروع کر دیں. ہماری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، وہ اگر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں تو obviously اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. تو ہم لوگوں نے اس میں یہ دیکھنا ہوتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل ریسنٹلی میری اپنی ایک ایگزامپل ہے کہ میری اپنی کلوز ریلیشن میں شادی تھی. تو اس میں اب چونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہماری شادیوں میں ایک ناچ گانا جو ہے نا وہ ایک روایت ہماری چلتی ہے، وہ بن گئی ہوئی ہے، بالکل لازمی جز جو ہے نا ہمارا اس کا وہ بن گیا ہوا ہے. تو میں اس وجہ سے میں نے ان کو کلیئرلی بتا کے یہ اسٹیٹمنٹ دے کے کہ چونکہ آپ کے اس میں ایونٹ میں میوزک ہوگا تو میں اس وجہ سے آپ کا یہ ایونٹ مس کروں گا. تو ایک تو ایک میسج بھی جاتا ہے، اور دوسرا آپ یہ جو چین چلتی آ رہی ہے نا، اس کو آپ بریک کرنے میں جانا وہ کرتے ہیں. تو ہمارے جو بھی چاہے اس طرح کے رسم و رواج ہیں جس میں ہم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سائڈ لائن کیا ہوا ہے، اس میں ہمیں دوبارہ سے جو ہے نا وہ اس چیز کو امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. مین وائل کسی کا بھی کوئی اور پوائنٹ ہو تو وہ پلیز اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ سب کو جو ہے نا اس میں پوائنٹ آف ویو آ جائے. اس میں ایک اور چیز ہے کہ عنقریب ہم آپ کے اوپر ایک بھاری جو ہے نا وہ کلام یا ذمہ داری جو ہے نا وہ ڈالیں گے. اب اوبیسلی ہمیں پتہ ہے کہ آج کل کے حالات میں اسپیشلی قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنا وہ کتنا ایک بھاری ذمہ داری ہے. اس میں قرآن میں جتنے بھی احکامات ہیں، جب ہم اس کو اپنی اپنی زندگیوں میں نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا مشکل کام ہے. ہمارے خاندان کے ساتھ معاملات ہیں، آس پڑوس ہیں، بزنسز ہیں، ہماری دوستی ہیں، ہماری معاشرتی ذمہ داری ہیں، عمل بالمعروف نہی عن المنکر. تو یہ جب سارے کام جب ہم لوگ قرآن و سنت کے مطابق انجام دیتے تو obviously ایک باری ذمہ داری ہوتی ہے. تو اس کی ٹریننگ آپ کو جو ہے نا وہ obviously جو یہ ساری تہجد کے ذریعے اور یہ قرآن کے ذریعے، یہی آپ کو ایک بیسٹ وے ہے اس سے اپنے آپ کو ٹرین کرنے کا.
ادروائز ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دو قسم کے آج کل جو ہے نا وہ ہمارے ہاں مطلب غیر مسلمان پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ ہیں جو آپ کو زیادہ ایکٹیویزم کی طرف نظر آئیں گے، لیکن ان کا جو یہ والا پارٹ ہوگا وہ سم ہاؤ ویک ہوگا، یا کچھ آپ کو صرف اور صرف صرف اور صرف تزکیہ نفس کو جو ہے نا پروموٹ کرتے نظر آئیں گے، ایکٹیویزم کی طرف آپ کو جو ہے نا وہ نہیں نظر آ رہے ہوں گے. تو بیسیکلی ہمیں یہ سورہ المدثر اور سورہ المزمل، ان دونوں کو جو کم ہے، ان دونوں کو سمجھتے ہوئے اس کو اپنی اپنی زندگیوں میں عملاً نافذ کرنے کی ضرورت ہے. سورہ المدثر کا کم ہمارے دن کے معاملات کے لیے، ہمارے مخلوق کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا obviously prioritize کرنے کے لیے. اور جو سورہ المزمل کا کل ہے وہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ریلیشن ہے اس کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. جی اینی ون، کوئی پوائنٹ کسی نے کسی آیت کے متعلق شیئر کرنا ہو تو پلیز کریں. اوکے سسٹر فاطمہ، آر یو اویلیبل فار دعا؟ ہاں جی ہم ہے. میں بس ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. جیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کین آئی ایڈ بفور اینڈنگ دا سیشن؟ پلیز. یا میں یہ غور کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سوراز میں، کیونکہ ان کو پیئرز میں کہا گیا ہے نا، علماء کہتے ہیں کہ مدثر اور مزمل ان پیئر، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں میں ایک بہت ہی پیارا لقب دیا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اس میں آئی واز تھنکنگ، مجھے یاد ہے جب وی ور ٹیچنگ تو ہماری سپروائزر بھی کہتی تھی ہمیشہ کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو نا آپ لقب دیکھ کے، کیونکہ عرب میں ہم نے لاسٹ ٹائم میں پڑھا تھا کہ ایک دستور تھا کہ ان کے پریزنٹ سچویشن جو پریزنٹلی جو بھی ہوتا تھا، جیسے اللہ کے نبی نے حضرت علی کو کہا یا ابا تراب، اور اسی طرح ابو ہریرہ، تو وہ نا کنیت دیتے تھے اور لقب دیتے تھے. تو آئی فاؤنڈ اٹ ویری نائس کہ ہم بھی وائل انٹریکٹنگ یا جیسے بھی کسی کی اپریسیشن کرنی ہے یا پھر کسی کو کوئی چیز سمجھانی ہے اور نصیحت کرنی ہے، تو اس کے لیے وی شوڈ یوز دس، کیونکہ یہ مجھے لگا اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو صحابہ کے ساتھ امپلیمنٹ کیا. تو لقب دینا کسی کی، جیسے عرب کا دستور تھا، اور میں آج بھی دیکھتی ہوں کہ اٹس ویری ڈفرنٹ، اٹس ناٹ ان آور کلچر، بٹ بیکاز آئی ہیو بین گرون اپ ان عرب کلچر، تو میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ وہ بہت لقب اور دیکھ کر نا بہت ہی اپریشیٹ کرتے ہیں، لیڈر، اسپیکر، اور اس طرح سے بلاتے ہیں کسی اس کی انسان کی سیلف رسپیکٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے. سو مجھے یہ بات بہت اٹریکٹیو لگی کہ کسی کی ناٹ جسٹ تعریفوں کے لمبے لمبے پل باندھنا، بٹ ون دیٹ کوالٹی جس کو وہ انسان انہینس کر سکتا ہے، تو ہم اگر اس کو وہ لقب دے کر بلائیں تو ایک نصیحت کرنے کا یہ بہت اچھا طریقہ ہو سکتا ہے. اور لاسٹ آیت جیسے آپ نے بھی ذکر کیا نا، میں نے جب بطلا کے میننگس لاسٹ ٹائم دیکھے تھے، تو اتنی اچھی بات ہے کہ جب اللہ تبتل کا ورڈ دو دفعہ یوز کرتے ہیں نا، تو بطلا کا ایکچوئل میننگ ہے کہ کسی چیز کو کسی سے کٹ کر دینا. تو رات کے وقت اللہ تعالیٰ ایکچولی کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے بالکل کٹ آف، جسٹ کٹ آف فرام دنیا. جیسے اٹ میکس می سو مطلب کہ اللہ کتنی محبت رکھتے ہیں ہم میں سے ہر ایک سے، کہ ہی جسٹ وانٹ اس ٹو بی ود ہم اس ٹائم میں. تو اللہ کہتے ہیں جسٹ کٹ آف یور سیلف ان دا نائٹ ٹائم، اینڈ جسٹ میرا اور تمہارا تعلق ہو. So, and ask whatever you want to ask, and I'm listening. So it is just so beautiful. So I understood it from the meanings of batala. So that is it. کسی اور نے ایڈ کرنا تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر میں دعا کرا کے end کرتی میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کی بات کی وجہ سے ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ایسی باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، بٹ یہ فیکٹ ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ سب سے کٹ آف ہو کے میرے ہو جاؤ، تو یہ ایکزیکٹلی بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ نے کہا. کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی اس سیشن میں بتا رہی تھی کہ میں بہت زیادہ شائع تھی، تو میں نے جو سب سے پہلے دوستی کی تھی آئی تھنک 4 5 کلاس میں، وہ اللہ تعالیٰ سے ہی، مطلب مجھے عادت ہو گئی تھی قرآن پڑھتے ہوئے، اچھا لگتا تھا باتیں کرنا، اسی سے ڈیولپ ہوئی کہ سب سے کٹ آف ہو کے نا اللہ کے ساتھ ہو جاؤ. وہ میرا اتنا زیادہ وہ ریلیشن جو ہے نا وہ بلٹ اپ ہوا کہ مجھے نا
اب اپنے پیپرز دینے ہیں تو مجھے کسی اور سے بات نہیں کرنی ہوتی تھی. میں ویٹ کر رہی ہوتی تھی کہ رات میں جاؤں گی اور نہ میں جیسے کسی اپنی امی سے بات کرتی تو میں جا نماز پہ چاہ کے تو جسٹ ڈسکسنگ اللہ تعالیٰ سے ایسے. اور وہ میرا ایسا ریلیشن بنا کہ میری زندگی میں ایک بہت ہارڈ ٹائمز بھی آئے, وہ ریلیشن کٹ آف نہیں ہو سکا. اور وہ مطلب مجھے آج لگتا ہے کہ اگر میرے ہاتھ پہ دنیا کی ساری نعمتیں رکھ دو, مجھ سے کہا جائے کہ یہ ایک ریلیشن دے دو, تو میں کہوں گی میں نہیں دوں گی. اور میں نے ہمیشہ ایسے کیا. اس ایک اور پریویلیجز آتی ہیں, مطلب آپ کو آفرز آتی ہیں دنیا کی طرف سے لگژری لائف کی اور بہت ساری چیزوں کی, اینڈ بدلے میں ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ آپ اس کو کٹ آف کر دیں. تو وہ موومنٹس آپ کی زندگی میں ایسے ترتیب کے ساتھ آتی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایسے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کا, جیسے اتنا خوبصورت کوئی دوست نہیں ہوتا جس مومنٹ میں وہ رات کے دوست بنتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے وہ آپ سے بات کر رہے ہیں, آپ کو سمجھا رہے ہیں, اور آپ کو جہاں پہ آپ غلطی کرتے ہو نا تو ایسے جیسے کوئی کان پکڑ کے نہیں آپ کو کہہ رہا ہوتا. تو وہ ایک اتنا خوبصورت اگر ریلیشن بلٹ اپ کرنا ہے نا تو آدھے گھنٹے کی عادت ڈالیے, اور اس کے بعد آپ وہاں جائیں گے. آپ کو کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں پڑے گی, آپ کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں پڑے گی, چیزیں آپ کی مدد کے لیے اور موت سے آپ کی زندگیوں میں ہونا شروع ہو جائیں گے. پیپل سیڈ ٹو می یو آر دا بلیسڈ ون, اینڈ الحمد للہ آئی ایم دا بلیسڈ ون, بیکاز اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے نا وہ انہی مومنٹ میں اسٹرانگ ہوتا ہے. تو یہ جو آیت ہے نا, جب اس کے اسم جو, یہ صرف اسم جو نہیں ہوتا, یہ آپ کا کنیکشن ہوتا ہے, دا سول کنیکشن. تو سول جب آپ کی اس لیب پہ دھڑکتی ہے نا جہاں پر صرف اللہ کی آواز آتی ہے, تو پھر باقی کچھ نہیں رہتا. تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اس خوبصورت ترین ریلیشن کو, اگر آپ نے یہ نہیں کیا نا تو زندگی میں جانے سے پہلے آپ بہت بڑا چیز مس کر دیں گے اپنی زندگی میں. سب سے خوبصورت ترین حسین ترین تعلق ہے بندے کا رب کے ساتھ, اور وہ رات کے مومنٹ میں ملتا ہے. جزاک اللہ. بالکل آپ نے صحیح کہا, جس کا دوست اللہ ہو اس کو پھر کس کی ضرورت پڑتی ہے. تو اینڈ کرتے ہیں سیشن ود دعا. دس آل ایڈوائزز اینڈ ایوری تھنگ دیٹ وی شیئر, یہ پہلے ہمارے اپنے لیے ریمائنڈر ہوتا ہے اور پھر آپ سب کے لیے. تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے ہمیں, اور آگے پہنچانے کی بھی توفیق دے, اور استقامت دے. کیونکہ چھوٹا عمل بھی اگر استقامت سے کیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زیادہ مقرب ہے اللہ کے ہاں, بجائے اس کے کہ کوئی بہت بڑا عمل کیا جائے بٹ اس کو کنسسٹنٹلی نہ کیا جائے. اس لیے میری سب سے بڑی دعا یہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے جوڑے رکھے اور ہمیں اہل القرآن میں سے بنائے, اور ہمیں حق کو حق دکھائے اور باطل کو باطل دکھائے, اور ہم سے جو مطلوب اور مقصود ہیں اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے, اور بس ہمیں اپنے مقرب بندوں میں بنا لے. آمین ثم آمین. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم نیکسٹ کپل آف آیاز کو ڈسکس کریں گے تفاسیر ریفرنسز کے ساتھ. میں نے پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی, کائنڈلی نوٹس لیا کریں اور اپنے بھی نوٹس بنایا کریں. نوٹس بنانے سے میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ بہت اچھا یاد رہتا ہے. تو جزاک اللہ خیرا کثیرا, اور سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.